قدیم زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے سرکش قوم عاد کو ان کی نافرمانیوں کے باعث ہلاک کر دیا تو زمین ایک بار پھر خالی ہو گئی۔ اسی سرزمین پر ایک نئی قوم نے جنم لیا، قوم سمود۔ یہ لوگ اللہ کے حکم سے عاد کے بعد زمین کے وارث بنائے گئے اور انہوں نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ قوم سمود نے سرسبز میدانوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان اپنے شہر آباد کیے۔ ابتدا میں وہ عام گھروں میں رہتے تھے جو مٹی اور پتھروں سے بنائے جاتے تھے، مگر ایک واقعہ نے ان کی تعمیراتی سوچ بدل دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے مٹی اور پتھر سے گھر بنایا، مگر وہ اس کے زندہ ہوتے ہوئے ہی گر گیا۔ اس حادثے نے پوری قوم کو چونکا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ انہوں نے مضبوط چٹانوں کو تراش کر ان میں سوراخ کر کے اور انہیں کھوکھلا کر کے شاندار مکانات بنائے۔ یہ گھر نہ صرف مضبوط تھے بلکہ خوبصورتی میں بھی بے مثال تھے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ میدانوں میں محلاق بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ وقت کے ساتھ قوم سمود نہایت خوشحال اور طاقتور ہو گئی۔ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ مگر جیسے اکثر ہوتا ہے، خوشحالی کے ساتھ غرور بھی آ گیا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگے اور حق سے دور ہو گئے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نسب کے لحاظ سے کوئی بڑے قبیلے کے سردار نہیں تھے، مگر اپنی سچائی، دیانت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پوری قوم میں عزت رکھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں توحید کا درس دیا اور سمجھایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر افسوس، ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف چند کمزور اور مظلوم لوگ ہی ایمان لائے، جبکہ باقی لوگ تکبر اور ضد میں ڈٹے رہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے قوم سمود کی کہانی ایک نئے اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتی ہے، ایک ایسا مرحلہ جو ان کے انجام کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔